مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے، اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ طلب علم میں دین کا فرض ہونا اور اس کے آداب و فرائض۔ تو علم دین سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین۔ کیا ہے؟ علم دین سکھانا فرض کفایہ ہے، علم دین سیکھنا فرض عین ہے۔ اچھی طرح سمجھو، علم دین سکھانا فرض کفایہ ہے جو مولانا لوگ کر رہے ہیں، علم دین سیکھنا فرض ہاں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس وقت تک خیر تھا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں میں، جب تک کہ وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی ہم کو تو اپنا ایمان بنانے اور دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے، لیکن شیطان ڈگر پہ باقی نہیں رکھتا۔ جب سکھانے کی طرف رخ مڑ گیا، وہاں سے پھر کچھ فتنے پیدا ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی، تو علم دین سیکھنا فرض عین ہے۔ یہ آیت طلب علم دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، کیا ہے یہ آیت؟ کیا ہے؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ سب کے سب نکل جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر فرقے میں سے ایک جماعت نکلے، ایک حصہ نکلے؟ کیوں نکلے بھائی؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ پیدا کرے دین میں سمجھ۔ اور کیوں پھر وہ سمجھ پیدا کرنے کے بعد اب کیا کریں عالم لوگ؟ عالم بن جانے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ یہ اپنی قوم کو ڈراتے رہیں دین سکھا سکھا کر، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچتے رہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو علم دین سیکھنے کے بارے میں اصل آیت کون سی ہے؟ یہ لیتفقہوا۔ اسی آیت میں علم دین کا اجمالی نصاب بھی بیان کر دیا گیا۔ کون سا نصاب؟ دارالعلوم دیوبند یا ندوۃ العلماء لکھنؤ یا مظاہر علوم سہارنپور یا بیت العلوم پونا، 5 سالہ 6 سالہ، آخر ہے کون سا کورس جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ بات سمجھے؟ وہ اس آیت نے بتلایا ہے۔ نہ وہ فرض ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ ہمارا فرض ہے، نہ کسی کا فرض ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ فرض ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علم دین کا نصاب صرف اتنا ہے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ آ جاوے۔ کیا ہو جاوے؟ دین کی سمجھ آ جاوے۔ یہ ہے، یہ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یہاں یتعلمون الدین، یہ جماعت نکلے، اور لیتعلموا الدین ہونا چاہیے تھا نا، تاکہ دین سیکھیں۔ یہاں لیتعلموا الدین نہیں فرمایا اللہ نے، بلکہ فرمایا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ دین کی سمجھ حاصل کریں، یعنی علم دین حاصل کریں۔ ہاں، قرآن نے اس جگہ تعلم کو چھوڑ کر تفقہ کو اختیار کیا ہے کہ علم دین کا محض پڑھ لینا کافی نہیں۔ سنو علم دین سیکھنے والے، خاص طور سے علم دین کا صرف پڑھ لینا کافی نہیں، وہ تو بہت سے کافر یہودی نصرانی بھی پڑھتے ہیں۔ سنگاپور میں 4 مہینہ لگا رہا تھا میں، تو سنگاپور کی انگولیا ماسک کے اندر ایک تفسیر پر نظر پڑی، تفسیر نور۔ کتنی جلدیں؟ 30 جلدوں میں تفسیر نور۔ میں نے اٹھایا یوں ہی سرسری، کون سی جلد تھی پتہ نہیں، پڑھا تو 2 فالٹ اس میں مجھے شریعت کے خلاف ملے۔ پتہ چلا کسی یہودی یا عیسائی نے یا کسی ان کے چیلے شیعہ نے لا کر لکھ کر دیا تھا۔ چھوٹی سی گمراہی پھیلانے کے واسطے اتنی بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف علم دین سیکھنا تو بہت سے کافر یہودی عیسائی بھی پڑھتے ہیں، اور شیطان کو سب سے زیادہ علم حاصل تھا۔ ارے بولو کیا تھا؟ شیطان کو سب سے زیادہ علم حاصل تھا، بلکہ علم دین سے مراد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ دین کی سمجھ پیدا کرنا۔ یہی لفظ ثقۃ کا ترجمہ ہے، اور یہ فقہ سے مشتق ہے۔ ہاں، تفقہ، ہاں تفقہ کا ترجمہ ہے۔ فقہ کے معنی سمجھ بوجھ ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لی یفقہوا الدین بھی نہیں فرمایا،
تاکہ دین کو سمجھ لے، نہیں، فرمایا لیتفقہوا فی الدین، نہ تعلموا فرمایا، تعلم فرمایا، اور نہ فقہ فرمایا، بلکہ یتفقہ فرمایا، تفقہ فرمایا، جو باب تفاعل سے اس کے معنی میں محنت و مشقت کا مفہوم شامل ہے۔ تو علم کیسے سیکھنا چاہیے؟ بولو بولو، اتنی سی محنت برداشت نہیں کریں گے تو علم کیسے آئے گا؟ مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت اٹھا کر مہارت حاصل کریں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف اتنی بات سے پیدا نہیں ہوتی کہ طہارت، نجاست، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرے، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ہر قول و فعل اور حرکت و سکون کا آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ وہ عالم ہے، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے؟ دراصل اسی فکر کا نام دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ محنت سے علم دین حاصل کرنا، اللہ کے پاس جواب دینے کا استحضار رہنا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے، سنو، ایک ہم کرتے ہیں، ایک یہ کر رہے ہیں۔ انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کیا تعریف کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ؟ فقہ کی، ہاں، کیا تعریف کر رہے ہیں؟ ہاں، فقہ کی تعریف، کہ انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آج کل جو علم فقہ مسائل جزیہ کے علم کو کہا جاتا ہے، یہ بعد کی اصطلاح ہے۔ یہ کون سی اصطلاح ہے؟ قرآن و سنت میں فقہ کی حقیقت وہی ہے جو امام اعظم نے بیان فرمائی۔